بعد آ جاؤ اے نہ ہوئے توبہ دے دروازے بھی تواڈے واسطے بند ہو جان، بے حیائی چھڑ دیو۔ تسی کتنا تک یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرنی؟ ہن تو تواڈا وقت مکن والا۔ ہاں اب فللہ المکر جمیعا بل للہ الامر جمیعا، سب خفیہ تدبیروں کا مالک بھی وہی ہے اور اس کا امر بھی اسی کا چلنا ہے۔ واللہ غالب علی امری، تسی کی سمجھتے ہو تسا تہاڈا ایتھے کوئی چلنا ہے؟ نا ایتھے تے بڑے بڑے فرعون مر گئے، بڑے بڑے شداد تے نمرود تے قارون مر گئے، تسی کی سمجھتے ہو پاکستان دو دن تہاڈے ہاتھ وچ آیا؟ وہ 400 سال فرعون نے کہا سی میں رب ہاں، ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا، سانو تے 1.5 سال بھی نہیں ہویا۔ ہاں 400 سال کہندا سی انا ربکم الاعلی، صرف حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ وہ تو ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا 400 سال والا، تسی 1.5 سال والے کی برداشت کرنا؟ او دے کار کولو ڈرو۔ تسی کی سمجھدے ہو بھائی تہاڈے کو 4 دن دی اے جناب جڑے کہندے نا جی اسی بھی بڑے عاشق رسول ہاں، اے امام علی مقام دے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہندے سن اسی مندے ہاں تسی حسین ابن علی ہو، لیکن تنخواہ یزید دیندا، اور نسل مکی تے کوئی نہیں نا۔ ہاں جی ہاں جی بندہ تنخواہ تے آ جائے تو پھر سامنے حسین ابن علی نو بھی نہیں پہچاندا بندہ۔ جی مسئلہ تنخواہ دا ہوئے نا تے شبیہ رسول سامنے کھڑے ہوئے امام حسین تے نال فرمان انا حسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا جان دے ہو کمینیو میں حسین بن علی ہاں، سیدہ دا پتر ہاں۔ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تنخواہ دا ہے خالی، باز آ جاؤ۔ اے لبیک حضور دے نعرے دی بھی تو انہوں پریشانی، ٹرمپ نو تو اسی مندیاں میں پریشانی ہونی چاہیے، مودی نو بھی ہونی چاہیے، تو انہوں کیڑا درد ہے؟ اے درد تو آڑا قیامت تک مک نہیں سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاتھ چکے بھائی دو میں اینج کر کے پورے ہاتھ چاہو سارے، کئی بندے نو پریشانی ہوئی میں ہاتھ چاہیا تو کہنے کہ چودھری صاحب ہاتھ چاہیا، علامہ صاحب ہاتھ چاہیا، پیر صاحب ہاتھ چاہیا، کمال ہے جنہاں دے صدقے تو انہوں عزت ملی آنا دے نا تے ہاتھ چاہنا بھی اپنی پریشانی سمجھ دو، اینج کر کے ہاتھ چاہو سارے، رہے گا یوں ہی ان کا، نال زبان جو بولو تے نال ہاتھ بھی اینج کر کے کہنا ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، انہی کا چرچا رہے گا۔ ہاں پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے، اور باہرو اور دوویں کن کھڑو دوویں جناب نکا تے وڈا ڈاکو باہر پھردے پہن نہ علاج کران، حضور دی ختم نبوت تے ڈاکے مارے آج جناب، نہ ایتھے کوئی جگہ ہے نہ باہر کوئی جگہ ہے۔ بندے بنو گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں گنہگار کے لیے معافی ہے، جتنے بھی قیامت والے دن حضوری تشریف لائیں گے تو بات بنے گی۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا، فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور نے فرمایا قیادت اس دن میری ہوگی۔ وانا قائدهم اذا وفدوا، جڑے اج لبیک دے نعرے تے انہاں دے گھگڑیاں پائیاں نا منہ وچ، یا اے سانو پتہ ہے جنہ ساڈے کارکناں دے منہ تے چنڈا ماریاں ہن لبیک ہے، اس تینوں چنڈ دا بھی بدلہ لبنا ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو؟ جب سانو سارا کچھ پتہ ہے لیکن اسی ایک وقت دا انتظار کر رہے ہیں، اور میرے رب تے جدوں خفیہ تدبیر چلنی نا تے ابو جال بدر وچ لمیا پی جان، باز آ جاؤ۔ تسی دین نال متھا لا لیا، ساڈے نال تے تہاڈا متھا نہیں، اسی لبیک دا نعرہ لاندے ہیں جی۔ میں رستے چ بھی میرے بارے کوئی ترانہ چلیا، میں بندے موٹر سائیکل والے دوڑا ہے، میں کہا کتےاں دیاں گلاں نہیں ہوندیاں، حضور کی بات کرو۔ توجہ، روٹی واسطے بندہ حضور دے نعرے لان والے دے منہ تے چنڈ مار دے وے بندہ۔ حفیظ جلندری جی نے پاکستان دا ترانہ لکھیا نا، وہ کہندا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے فقیر، حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ بندہ روٹی دی خاطر حضور نال بے وفائی کر جائے، حضور نال بے وفائی کر جائے، پھر روٹی دی خاطر بندہ کہے نہیں جی میری روٹی کنے دینی، روٹی انہیں دینی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود وہ بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کمال والی گل کیوں جی۔ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں میں چھوٹی جی بچی سی،
میرے ابا جی نے تھوڑی جیاں کھجوراں دتیاں، کچیاں کھجوراں جانی اجے وہ پکیاں نہیں سن، تے نال طرح دتیاں بھائی جاؤ حضور نو پیش کرو۔ کہندیاں جدو میں حضور نو پیش کیتا، سنو اسی جنہاں دا کام کرتے ہیں پیسے کون دیتا ہے ہمیں؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرماندیاں میں جدو رسول اللہ نے طرح دے نال کھجوراں دتیاں نا، تے نبی علیہ السلام نے ایک بک بھر کے مینوں سونے دا دتا، پھر دوسرا بک بھر کے زیورات دا دتا، صرف طرح تے کھجوراں پیش کیتیاں۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا؟ اسی تے یارا ختم نبوت دے پہرے دار ہاں، اسی تے ناموس رسالت، سانو مالک کتنا کچھ دیندے ہونے۔ سارے پاکستان دی ایجنسیاں لبیک پیچھے لاؤ بھائی ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں آقا تینوں پتہ ہی نہیں لگ سکتا قیامت تک ہمیں پیسے کون دیتا ہے۔ جاؤ ہاں، اتنا سونا دیتا حضور نے صرف اتنی کھجوراں تے طرح دین تے جنہ ختم نبوت دے پہرے دیتے 12,000 شل کھا دے جیلاں جلیاں، تو سوچ سکتا کو کہ کتنا کرم فرماندے ہونے۔ کمینے ہو جے نہیں تو اڑے کول تو پھر ساڑھے گاٹے کیوں لگ دے ہو؟ ادھروں منگو ذرہ عشق نبی از حق طلب، جے نہیں تو پھر پیسے دی خاطر دین نال غداری نہ کرو، اس دربار چو منگو۔ ہاں وہ اتنا دین دین، اتنا دین دین، اتنا دین دین، اتنا دین دین، اتنا دین دین کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جناب۔ لیکن بندہ اندروں کمینہ ہوئے تو انہوں کی پتہ ہے دربار رسالت سے کیا کچھ ملتا ہے۔ اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ؟ جدو حضور دا بندہ در چھوڑے تو پھر خود گڈیاں بھی چلانیاں پہنیاں جڑے باہروں حکمران آمن، پھر انہاں دیا خوشامدہ بھی، پھر یہود و نصارہ دیا خوشامدہ بھی، پیسے پھر نہیں پورے ہوندے، پھر پیٹرول بھی مہنگا کرنا پہندا ہے، پھر ٹماٹر بھی 400 روپے کلو بیچنا پہندا ہے، پھر بھی اتنے لعنت ہی برسدی۔ ہاں ایک ہی دربار ہے جتھے عزت ملدی، چھوڑ کے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ نبی علیہ السلام خود دعاواں دیندے اے جڑے جذبات ہیں نا۔ غزوہ خیبر دی طرف جاندے ہیں، حضرت عامر بن عقبہ نو لوگاں نے کہا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ۔ سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی۔ حضور اپنی سواری اتے جلوہ گر سن، حضور آرام فرما رہے سن، تساں بستریں بہ کے تے گرم بستریں بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے۔ شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پیندا کہ رسول اللہ سواری اتے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے۔ اسی آج بستریں بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جانے تے تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے۔ تینوں کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے؟ حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کمینے کو پوچھو، تو 12,000 شیل کھاندے نے کمینے تو گل کرنا لبیک دے بارے؟ تو جیلہ جلیاں، تو پرچے جلیں، تو دہشت گردی دے پرچے جلیں، بغاوت دے پرچے جلیں، تو 4,737 سال دی سزا سنی، بک بک کرنا، منہ بند کر، اپنا منہ ادھر لے جا۔ میرے نال وہ بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دیتی ہوئے پہلے۔ میں تو حیران ہاں لبیک کرے جی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا، جیڑا کمینہ گل کرنا انہوں کہ تو مسلمان نے تو کی کیتا ہے حضور دی عزت واسطے؟ بک بک کرنا تسی مڑ کے لبیک کرے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی، او فلانے دی جرت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی؟ گل او کرے جنہیں پیرا دتا ہوئے حضور دی عزت اتے۔ ہاں جی آج بھی ساڑھے 87 بندے مینوں پیغام بھجوان دین، مولانا نو کہہ دینا جی 4,000 اور بھی سنا دیں تے اساں حضور واسطے حاضر ہاں۔ ہاں جی ایک کیڑی بات ہے خبر لبیک والے نے تو قیامت تک سرخ رو رہنا ہے، ساڑیاں نسل بھی رہنا ہے، ناز کرن گے جس ویلے بڑے بڑے لوگ لمے پہ گئے، جس بڑے بڑیاں گدیاں لمیاں پہ گئیاں، بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر لمے پہ گئے، اپنے آپ نو بڑے بڑے قائد کہنے والے لمے پہ گئے۔ اسلام تے پھر غیرت والا دین ہے نا۔ جدو لوکاں سمجھا کہ ساڑھے قد بت تے اسی چلن والے تے بڑے بڑے جناب قداور تے ساڑھے کو 10 لاکھ مرید تے 50 لاکھ مرید، جدو اندر وڑ گئے اسلام تے پھر غیرت والا پیراں تے پیندا نہیں۔ بلال از حبش صہیب از روم، سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیبل جبیس، وہ پھر پیراں تے نہیں پیندا۔ یا رسول اللہ توجہ، اور پیروں تے پہندا نہیں اسلام۔ اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام تو دے کولوں کم لے لیندا۔ ہن روندے ہن حسد دا شکار ہوندے جتھے بیندے لبیک دے خلاف گل کردے، میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا، بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا، کوئی گھنٹے دے فیصلے نہیں ہوندے، وہ ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا۔ آ جاندے
اتنے بہ جاندے جی ویسی جناب خیمے بہ گئے سی اتنے حاضریاں تے ایسا نہیں مولوی خادم دا کوئی پتر دا ولیمہ تے آیا نہیں کہ اتنے حاضری لوا کے جا رہا ہے اسی جی زمین تے ستے تسی بھی سو جاندے اور ٹائم تے کیا گزر ہن رون دا کوئی فائدہ نہیں ہن تسی رونا ہے تہاڈیاں نسلاں بھی رونا ہے اس واسطے تساں کہ رسول اللہ نال بے وفائی کیتی کھادا ساری زندگی حضور دے نام دا اس دا حضور دے نام دیاں مرید حضور دے نام تے بنائے جدوں اوکھا ویلا آیا تے لمے پے گئے کسی مسئلے تے تسی چوں نہیں کیتی قلعے دے وچ سکھ دا مجسمہ لا کے قیمتی سکہ استعمال کیتا میں نے منڈے نے دسیا وکھایا وہ فوٹو بڑا قیمتی سکہ لایا انہاں رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنایا او دے نال تلوار لٹکائی اور او دے تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے نہیں بھائی لعنت والی گل نہیں لعنت تے انہاں تے نا جڑا ساری زندگی داتا صاحب دے کھادا تے داتا صاحب دے حق وچ نہیں بول رہے جے کانا رنجیت سنگھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون ایتھے پورے برے صغیر وچ کوئی مسلماناں دا شیر آیا ہی کوئی نہیں او دے نال تلوار لٹکا دیتی او قلعہ جڑا او مغلیہ دا قلعہ ہے سامنے مسجد عالمگیری نال جناب لیٹیا اقبال اور چلو تسی داڑھی تے پگڑی نال تے تانوں ضد ہے او اقبال نال تے کوئی نہیں نہ اقبال دا مجسمہ قلعے چ لاؤ اتھے لاؤ تے چلو تسی انہوں شیر پنجاب نہیں مندے تے نہ منو اے تے مندے ہو نہ کہ مصور پاکستان ہے اتنا حق تو دا بن دے کہ اقبال دا مجسمہ ہی اتنے لا دیو تو اقبال دا جناب ہاتھ چو قلم پکڑا دیو تو نال شاہین کھڑا کر دیو جی اقبال بھائی جی سوچ رہا پاکستان دا بقول تو آڈے ہوتا تسی وہ تصویر لانے میں چھڑ دیتی اقبال دی بھائی اقبال تو سوچے کنج سی پاکستان دا تسی تو اقبال نہ بھی دشمنی کما لئیے اقبال دے اتھے لا دیو قائد اعظم دا اتھے مجسمہ لا دیو دے تھلے لکھ دیو بانی ہے پاکستان یہ انہوں شیر ہند نہیں کہندے تے کم از کم بانی ہے پاکستان ہی لکھ دیو اور سکھ دا مجسمہ لان دا کے مطلب ہے سانو بھی دسو ظاہر بات ہے جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے نا علامہ عطا محمد انہاں تینوں ایتھے جلسہ کرنے دینا سی ہاں جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے تے کرتارپور تے 14 ارب روپے لاندے تے اتھے بیٹھا رہا او گرو نانک 18 سال کرتارپور تے داتا صاحب نو بھاٹی چوک وچ بیٹھے 1000 سال ہو گیا کیوں جی 18 سال سکھ بیٹھے تو 105 یا 4 میں ان صحیح اخبار دا میں نے عدد یاد نہیں 104 ہے یا 5 دا عدد ہے 105 ایکڑ زمین مسلمانہ دے پنڈ تسی اٹھا دیتے گرو نانک جتھے جناب بیٹھا رہا 18 سال اور جتھے داتا علی حجویری 1000 سال ہویا بابے دا حق ہی کوئی نہیں اسی تے ٹوٹیاں ہوتے جناب بندہ داخل ہوندہ جاندہ تو جناب یہاں 5 روپے 10 روپے جوڑا 10 روپے تسی جتیاں دے ذکر سنا دے ہو داتا صاحب بندہ داخل ہوندہ تو جناب سپیکر تے چل رہے ہوندہ 10 روپے جتیاں 10 روپے جتیاں ڈوب کے نہیں مردے ڈوب کے نہیں مردے سنی بھی سارے انہاں کدی چوں بھی نہیں کی تھی میں تو ادھوں بھی کیسی میں آکا میرے نال کھڑے ہو وہ اتو بس اسی نہیں لگان دینی تھلو کڈو بس او نہیں جی ہم تو امن والے ہیں میں کہا لو امن والے اور سکھانو 100 تو جناب 5 ایکڑ زمین ملی 14 ارب روپے لایا داتا صاحب دا اوقاف کھا کے پھٹ گئے سارے افسر تے وزیر کتھے تک داتا صاحب دا مال جاندہ تے بابے دا اتنا بھی حق نہیں سی کہ زیر زمین تسی کٹ دے او بس کیڑی جتیاں پاک تو ٹان 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 اے جناب تسی سلطان الہند جناب شہنشاہ ہند دا احترام کیتا تسی اے تو آڑا سارا قصور ہے یہ انہوں دا قصور نہیں تسی جدوں کوئی اوکھا ویڑا آندہ نہیں ہم تو امن والے ہیں لاؤ نا امن دے سبق ہن لاؤ سکھاں دے جناب مجسمے بن گئے داتا صاحب تے شہاب الدین غوری ہوری کدھر گئے سلطان الہند کدھر گئے اور قطب الدین ایبک کدھر گیا اور ظہیر الدین بابر ہوری کدھر گئے انہوں دے نام و نشان تسی مٹا دیتے کدھر گئے التمش ہوری کدھر گئے شیر شاہ سوری ہوری کدھر گئے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوری کدھر گئے مجدد الفسانی دے تذکرے تے کدھر گئے امام احمد رضا بریلوی تے کدھر گئے پیر میر علی شاہ اسی مڑ کے سانو گاڑا کر دے جتھے بہ جاندے اور بیک والے ایسے ہیں انج ہونا ہے تواڈے نال جو کچھ ہو رہا شاہی مسجد تے شاہ جی وزیر خان مسجد فلماں تے ڈرامے بن رہے ہیں اتھی کڑیاں اپنا لباس بدلنیاں نہ ادا کر رہا تسی اللہ دے گھروں نہ انج پہ گئے ہو تے مڑ کے تسی 12:30 گلا کر دے ہو بیک والے کی کرنا ہے اے شکر کرو اے نعت خان تے ویسے ہی فارغ ہیں نا اے انہاں دی تے جدوں عزت تو چھالن دی واری آئی اے نعت خانہ دے بارے او فلم چل جاندی نا قیامت تک نعت خانہ منہ نہیں سی چکنا نعت خانہ دے بارے جو کچھ انہاں بکواس کیتا سی زندگی تماشے وچ مڑ کے لبیک ہی کھڑا ہویا جیڑا بھی نعت خان پاوے نا بڑے سج دھج کے تے کپڑے جناب اداکاراں والے پائے ہون اس نعت خان کو ایک باری ضرور پوچھنا ہے او حضرت جی
اور فیض آباد کتنے سی تو اتنے تو اسی تہاڈی نعت نہیں سنی. کیوں جی فیض آباد کتنے سی جناب؟ اتنے 21 دن اسی بیٹھے رہے. ہاں 1-2 دن ہوندے تو تسی کہہ سکتے ہو میں بیرون ملک سی, میرے نعت خانی دے پروگرام بک سن, اور قبلہ 21 دن اسی اتنے بیٹھے رہے. ہاں اسی تو تہاڈی اتنے نعت نہیں سنی. 2-2 لاکھ روپے لے کے حضور دی امت کو نعتاں پڑھ دیو تے تہاڈے خلاف جناب فلماں بنن تے مڑ کے پیرا بھی لبیک والے دین. اسلام دے خلاف, مسیحاں دے خلاف, علماء دے خلاف, قرآن دے خلاف فلماں تسی اللہ رسول ہی رہ گئے تہاڈے واسطے. قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون. کیا اللہ رسول اور قرآن کی آیات ہی رہ گئی تمہارے لیے مذاق کرنے کے لیے؟ اپنی فلماں بناؤ. 72 سال تسی کیڑے ڈرامے کیتے قوم نال؟ تسی اپنی فلماں بناؤ. تساں کی کچھ اسلام نال کیتا تسی دسو. اپنا زرداری کے کیتا, زرداری دی زنانی کے کیتا. پیچھے جناب ضیاء الحق کیڑے ڈرامے کردا رہا, شرعی عدالت بنا کے انہوں انگریز دے تابع کر. اس تو وڈا شریعت نال کیڑا مذاق ہے؟ شرعی عدالت فیصلہ کرے سود دے خلاف تے سپریم کورٹ او دا سٹے دے دے. سپریم کورٹ جڑا فیصلہ کرے شرعی عدالت وچ نہیں لیا جا سکتا. تسی اے شریعت عدالت بنے. ساڈے کئی اتنے جناب مولوی جسٹس بن کے بیٹھے رہے. اور اے کیڑی شریعت عدالت سی؟ یہ تو وڈا شریعت نہ کیڑا مذاق سی کہ تسی رسول اللہ دے دین نو انگریزاں دے قانون دے تابع کر چھڈے. گل انجے ساڈے نال کھڑے ہوو تے دلوں کھڑے ہوو. خالی تے جلسہ سن کے انج نہیں ہونا, جا کے لبیک دا کم کرو. لڑنا کسے نال نہیں. انہیں کہا تینوں اپنی بے شرمی مبارک, تینوں حضور دی ختم نبوت دے غداراں دی یاری مبارک, تینوں ناموس رسالت دے غداراں دی دوستی مبارک, سانو محمد عربی دی غلامی مبارک. نماز بالکل تسلی نال بیٹھو. اسی بھی نماز پڑھنے ہونے, مطلب ایک بات سمجھے اسی بے نمازیاں نماز پڑھنے ضرور آ, مان کوئی نہیں. صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کدو آنی؟ حضور نے فرمایا ما عدت اللہ, فرمایا تیاری کی تھی؟ عرض کی تھی ما عدت اللہ کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. کیوں جی ساڑھے دے مت کوئی سمجھے جناب سانو کوئی گھڑی وکھائے. نماز پڑھنے ہونے اسی تو بالکل مکروہ وقت تو پہلے میں ٹائم چھڑ دیاں گا, لیکن گل توجہ نال سنو. گل توجہ نال این سنو بھئی جاندیاں لبیک دا کم کرنا ہے. ہن بلدیاتی الیکشن آ رہا تو جناب دھوں کٹ دینا ہے. ہاں ووٹ حضور کے دین کے لیے ہے, ووٹ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے, ووٹ ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے ہے. این کان بند کر دینے. جیڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار میں تیرے نہ بولیا, میں کدی تیرے گل کی تھی, جا تو اپنا انہوں نال گل کر, میں نے تو ادھر رہن دے نا. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اے گل بھی تواڈے کول نہیں ہوندی, ہر بندہ تواڈے تے اعتراض کرنا. ساڈے پالے کہندے اٹک یار چھج تا بولے شاہ جی, کہندے چھج تا بولے بھلا پرون کیوں بولے, اور چھج تا بولے جدے نال دانے اڈاندے جنوں سوراخ نہیں ہوندے, کہندے نے او چھج تا بولے بھلا پرون کیوں بولے جنوں ابو 500 سوراخ ہوئے کھڑے. او کوئی ساڈے نال او بندہ گل کرے جنے کوئی کام کیتا, ہاں اسی اودے کو پھر چپ کر رہاں گے, ساتھ چھڈتے ہیں کہ ہاں جی ہاں جناب آپ نے تے کمال کیتی. گل تسی ٹکے دے بھی کد نہیں کیتی اسلام دے بارے. جدو اسلام دی گل آوے ہن جناب سر عام سزا دی گل آئی, ہن انہاں نوں اسلام یاد ہے. اور وزیر قانون کہندا ہے یہ اسلام جو ہے, یہ سزائیں جو یہ جو ہے نا سر عام سزا دینا یہ غیر شرعی ہے. میں کہا ہن شریعت یاد آئی؟ نہ رسول اللہ نے 770 بندے سامنے کھڑ کے بنو قریظہ دے قتل کروائے سن. سامنے کھڑ بعض جرائم ایسے ہوندے ان کو سامنے کر انہاں دی سزا دتی جاندی اسلام وچ. نہیں تو سانو ایک بار ٹی وی تے بٹھاؤ تانوں دسیے کہ سامنے کدوں سزاواں دینیاں. کمینے ہو جدوں اپنی واری آندی تے تانوں شریعت تسی تک اسلام دا کدی بھول کے بھی نام نہیں لیا, اور جدوں اپنی تے گل آندی تے پھر کہندے جی یہ غیر شرعی سزا ہے. کیوں جی علماء بیٹھے ہو, مولانا قبیلہ اورانا والے نو حضور نے اٹھ کے دسو کی بنیا. قبیلہ اورانا والے نو حضور نے سامنے نہیں اپنے سزا دے. حضور نے فرمایا نہ دے پیر ہاتھ کٹ دیو. پھر حضور نے فرمایا نہ دی اکھاں وچ لو پھیرو تت گرم کر کے. کیوں کہ انہاں صحابہ نال انجے کیتا سی. ہاں جی جڑے صحابہ اٹھ چراندے سن نا انہاں نوں قتل کر کے انہاں دے اکھاں وچ لوہے پھیر کے تے انہاں نوں جناب مسلا کر کے تے دھوپ تے سٹ گئے سن. جدو رسول اللہ نو پتہ چلیا میرے غلاماں آئے, حضور نے فرمایا انہاں نوں پکڑ کے لے آؤ قبیلہ اورانا والے نو. جدو آئے تے حضور نے فرمایا جو کچھ انہاں کیتا ہے انہاں نال انجے کرو. لیکن مولویاں گلاں سنائیاں ہوندیاں تے تاں نا
مولویاں تو جناب حدیث جڑی ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی جو مائی کوڑا یا مولویاں اے نعتاں پڑھی در ہے نعت خان کے گالیاں سن کر دعائیں دی. مولانا دسو جی رسول اللہ نو کسی دی جرأت کوئی گل کروے کہ کائنات وچ حیا بھی نہیں جاندی انہاں نو گل کردیاں حضور گالیاں سن کر دعائیں. دسو مولانا کیڑی حدیث ہے جی گالیاں سن کر دعائیں کدھر ہے؟ یہ کوئی ہے نا ایتھے بیٹھا یہود و نصارہ دا ایجنٹ تے میرا لاہور پتہ ہے مین روڈ تے میری مسجد ہے اوتھے ضرور مینوں اطلاع دینا. حضور کوئی گلاں کرن والیاں رب العالمین اپنے محبوب دی آواز تو اچھی آواز نہ کرن دے فرمایا آواز اچھی ہوئی تے اسلام چلا جائے گا. او کیڑا موقع بنیا کہ حضور نے لوگا نعوذ باللہ میری زبان چلے میں یہ بیان کراں کہ حضور نے کو گالیاں دی نا 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 ایک کدی تصور بھی نہیں کرنا. ایک کیڑی تسی تقریراں سن دیو تے نعت خانہ کول نعتاں سن دیو تواڈے پیو دے بارے میرے پیو دے بارے کوئی گل کرے اسی گریبان نپ لئیے تے صحابہ پھر ویکھدے رہندے سن. صحابہ پھر ویکھدے رہندے سن. ایک کیڑا دین تسی بیان کر دیو لوگاں دے سامنے چند ٹکیاں دی خاطر تساں کیوں جی نعتاں پڑھ دیو کہ رسول اللہ تو جناب گالیاں سن کر دعائیں دی. اے تو میں حضور حدیث پڑھنا نہیں تو میں انہوں نے دساں کہ حضور نے بنو قریظہ نو خود کی فرمایا اور حدیث چ گلاں موجود ہیں بہت ساری گلاں جڑیاں علماء دی امانت ہیں اسی قبر وچ لے کے چلا جانا ہے. اے مجمع بھی برداشت نہ کر سکے میں وہ حدیث دے ترجمے کرا دوں گلاں کرنے ہو رسول اللہ دے بارے تسی پھر چپ کر جاندے ہو. نہیں جی اسلام امن سے پھیلا اوے امن سے بھی پھیلا محمد عربی کی تلوار سے بھی پھیلا. کیوں جی مشکات شریف دے دوسرے صفحے تے حدیث ہے امرت ان اقاتل حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اور فیضا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. اے حضور دا اپنا فرمان ہے مجھے حکم دیا گیا کیا میں لوگوں کے ساتھ لڑتا رہوں لوگوں کے ساتھ لڑتا رہوں. اقاتل مجاہدہ بھی لفظ نہیں ہے مطلب کہ اس کو مراد محنت ہے. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں. یہ تو حضور کا اپنا فرمان ہے. یہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کیتی ہے نہ مولوی اے کیوں اپنے عرصاں تے جناب امن دیاں گلاں کر رہے ہیں عرس منا دے اور اپنے بزرگاں دے انہاں بزرگاں دے حضور دی اتباع وچ سب کچھ قربان کر دیتا. اج یہود و نصارہ تلوار تے ایٹم بم لے کے تواڈے مگر چڑھے ہوئے تے تسی امن دیاں گلاں کردے ہو. تسی اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی تلوار رسول اللہ نے ابو دجانہ نو دتی. اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی رسول اللہ نے حضرت ابو محجن صفی نو نپائی تے پہلے اس کھجور دی جناب شاخ سی حضور نے پکڑائی تے تلوار بن گئی. اس تلوار دیاں گلاں کرو اس تلوار دیاں گلاں کرو جیڑی مولا علی نے رسول اللہ نو پیش کی تھی. اس تلوار دیاں گلاں کرو جڑی تلوار امام حسین کربلا وچ لے گئے امن لے کے گئے امام علی مکہ. آپ نے فرمایا یزید میں آ گیا گل کر کی کرنی امن امن کی باتیں کر کے اسلام کے تم نے جناب وہ کیا کام کیا. آج امن جاؤ نا مودی نو جا کے 4-5 جناب چلے جاؤ امن والے سارے صوفی سارے اتھے امن والے چلے جاؤ تو مودی نو جا کے تسبیح پکڑاؤ تے نال کہو جناب اسلام تو امن کر او تواڈیاں دھیاں چاندے پین او تواڈے جناب قیامت گزار دیتی انہوں نے جناب اتھے دن رات انہوں نے قیامت اتھے ڈھا دیتی بچیاں نال ریپ ہو رہا ہے تسی امن دے درس دیندے ہو. بالکل انج کر کے اسلام پھیلیا انج کر کے اسلام نہیں پھیلیا. ہاں جڑا انجالا ہو اپنا جڑانا اپنی بے شرمی اور اپنی جناب بزدلی مبارک میں تے انج پڑھیا ابو دجانہ میدان احد وچ انج چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لندخیلی اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. الجہاد الجہاد توجہ بھائی شالہ بزدلاں کدی نیند نہ آوے. جیڑا میں نعرہ لا رہا کوئی کہے مولانا صاحب ہونے بم مروان لگے ان کے آیا ہوئے کوئی میزائل آیا جہاد دا نعرہ لا رہے اور کچھ نہیں ہوندا. اے مولانا کی مولانا دے 2 بھائی شہید ہو گئے حادثے میں شہید ہو گئے. میں ہمیشہ یہ گل کرنا ہونا کہ بندہ دنیا تو انج بھی چلا جاندا ہے انج بھی چلا جاندا ہے لیکن ممتاز قادری جڑا پھانسی تے جھول کے گیا کم از کم سانو زندہ تے کر. شالہ بزدلاں اچھا کہو شالہ بزدلاں اور شالہ بزدلاں کدی نیند نہ آوے. اس واسطے ہن نعرہ سارے لانا ہے جڑا بزدل ہے وہ ویسے ہی چلا جائے وہ تو انہوں میری تقریر فائدہ بھی کوئی نہیں دینا.
ہاں بالکل ان الٹی فائدہ دے گی بالکل بس دل انشاءاللہ نیند نہ آوے تے نعرہ اچھا لانا ہے الجہاد الجہاد او لبیک لبیک انج کر کے لانا ہے تسی کدوں نے اپنے گلے کدے واسطے بچا کے رکھے ہوئے کدے واسطے زور لاؤ الجہاد الجہاد اے ہون چا سائیے اے ہون چا سائی آپ یہ لبیک والے خالی نعرہ ہی نہیں لاندے بلکہ موقع آیا کیوں جی ایک بات توجہ اقبال کہندا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی اے جڑا لبیک والا نعرہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا اقبال کہندا اسلام یہ ادھے وچوں یہ نعرہ اٹھدا ہے جتے بڑے بگر مچھ بیٹھے ہون نا اسلام انہاں دے ڈیرے انج کر کے را دیندا انج کر کے ہلن کے نہیں لبیک دے نعرے نہ اپنی ایمان دے دسو اور مگر مچھاں دے ڈیرے ہلن کے نہیں ہلے اے ہلن دی دلیل ہے کوپڑی باغ وچ لبیک دا نعرہ نہیں لگ سکدا اوتے جھوٹ بولیا جا سکدا اور جیڑا بھی ہے ستلج ہوئے اور سٹیڈیم بھی ہے نا اس تے جناب لبیک دا نعرہ نہیں لگ سکتا اوتے جھوٹ بولے جا سکتے ہیں وزیر سارے بلاؤ تے کہنے کہ جناب پاکستان میں دودھ کی نہریں جارے ہونے لگی اوتے جناب اوتے مجرے کرانا اس سٹیڈیم میں ٹھیک ہے لیکن لبیک دا نعرہ بچو اے جڑا اسلام ہے نا اے نہنگوں کے نشیمن نے تہ و بالا کر چھڈے لبیک دے نعرے نال ہوئے نہیں تسی اپنی ایمان نہ دسو اے چمکتے ہو چڑے جڑے بیٹھے نا علماء تسی بیٹھے ہو جڑے اے پریشانی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ لبیک کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں لبیک کو کیا